نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، جب ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو چیز آپ کے لیے ملنا آپ کو ناممکن نظر آتا ہے، اور آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز مجھے ملے گی بھی یا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز جو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں میرا رب مجھے عطا بھی کریں گے یا نہیں۔ یہ سوال اکثر انسان کو دعا مانگتے ہوئے انسان کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اب آپ کی مانگی ہوئی دعا کب قبول ہوگی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر قبول ہوگی تو کون سی علامات اور نشانیاں ظاہر ہوں گی، میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ دیکھیں میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ چیز مانگ رہے ہیں، تو مجھے ایک بات تو آپ بتلائیں، اس چیز کی طلب آپ کے دل میں کس ذات نے پیدا کی ہے؟ تو جواب آپ کا یہی ہوگا کہ ہمارے اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمارے دل میں یہ طلب پیدا ہوئی ہے۔ تو یاد رکھو کہ جس ذات نے آپ کے دل میں یہ طلب پیدا کی ہے وہ اسی لیے پیدا کر رہی ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ میرا بندہ یہ چیز مجھ سے مانگے اور میں اپنے بندے کو وہ چیز عطا کر دوں، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا عند ظن عبدی، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، جیسا میرا بندہ میرے اوپر گمان رکھتے ہیں میں صحیح فیصلہ کر دیتا ہوں۔ تو اگر میرا بندہ یہ گمان کر کے مجھ سے دعا مانگتا ہے کہ میرا رب مجھے یہ چیز ضرور عطا کریں گے، میں اپنے بندے کو وہ چیز ضرور عطا کر دیتا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، اللہ کے لیے یہ دعا قبول کرنا مسئلہ ہی کوئی نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ واقعات انبیاء علیہ السلام کے جو بیان فرمائے ان کا مقصد یہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم تر و تازہ پھل جب حضرت زکریا علیہ السلام دیکھتے ہیں تو وہاں سے ان کو ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، میرا رب اگر حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل کھلا سکتے ہیں تو اس عمر میں مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس عمر میں اولاد کا ملنا ناممکن کام تھا میرے دوستو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا کو قبول فرمایا۔ بظاہر یہ دعا ناممکن نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ نے اس کو ممکن کر کے دکھا دیا، اللہ نے قبول کر کے دکھایا، اللہ نے بیٹا عطا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں کہ ان کو بھی اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا۔ اب دیکھیں، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، لیکن وہ آگ کے اندر آگ ان کو اثر نہیں کر رہی، آگ ان کو جلا نہیں رہی، تو آگ ان کے لیے گلزار بن جاتی ہے۔ بظاہر یہ کام ناممکن ہے، لیکن اللہ نے اس کو ممکن کر دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر تیرے گناہ عنان السماء، یہ آسمان کے خلا کو بھر دیں، اتنے تو گناہ کر لے، لیکن تیرے دل کے اندر نا میرا خوف آ جائے، میرا ڈر پیدا ہو جائے، تیرے دل کے اندر آ جائے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی بغاوت کی ہے، یا اللہ میری توبہ، تو استغفار شروع کر دے، گڑ گڑا کے مجھ سے معافی مانگنا شروع کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں غفرت لک، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر اس چیز کی طلب آپ کے دل میں پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ لیں اللہ وہ چیز آپ کو عطا کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مجھ سے وہ چیز کی دعا کرے۔ تو اس لیے میرے دوستو، یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے، اور یاد رکھیں دعائیں قبول کب ہوتی ہیں اور کیسے ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، جو بندہ رات کو سوتے وقت وضو کر کے سوتا ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے چوتھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے جو چاہے مانگ لے، میرا رب اس کو ضرور عطا کریں گے۔ تو میرے دوستو، دعا قبول ہونے کے کچھ اوقات بھی ہوتے ہیں، تو بہترین دعا قبول ہونے کا جو وقت ہے وہ فرض نمازوں کے بعد ہے اور تہجد کا وقت ہے، اور اسی طرح آپ وضو کر کے سوئیں اور رات کو جب جاگ آئے یہ کلمہ پڑھیں، پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگیں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دعائیں مانگیں گے اللہ
اللہ آپ کی کوئی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے میرے دوستو۔ پھر اس طرح آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، حلال کی روزی کھانی شروع کریں، حرام کے لقمے سے بچیں۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے نا، اللہ کے نبی میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے جسم کو حرام کے لقمے سے بچا لو، اللہ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، اگر آپ ان پہ عمل کر لیں، آپ اللہ سے جو دعا مانگیں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ اور اگر یہ طلب پیدا ہو رہی ہے جو دعا آپ کر رہے ہیں تو سمجھ لو اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔